نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ کیسی گزری عید؟ اب عید کے بعد نئے دنوں کا آغاز ہے اور وہی بات ہے کہ روٹین کے کام شروع ہو گئے ہیں، لیکن ان روٹین کے کاموں میں اللہ کے ذکر کو بالکل بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ لہٰذا ہم آج واقعہ جو ایک پہلا پارٹ اس کا میں نے ریکارڈ کیا تھا، ابھی اب اس کی آیت نمبر 60 کو پڑھنے لگی ہوں۔ نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم، قدرنا کا مطلب ہوتا ہے اندازہ ٹھہرانا۔ بینکم ہم ٹھہرا چکے ہیں، بینکم الموت کہ تمہارے درمیان مرنا، بین ہوتا ہے درمیان، کہ موت جو ہے وہ برحق ہے۔ اب اس حقیقت کو تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا نا کہ موت نہیں آنی۔ جو دنیا میں آیا اس نے جانا ہی جانا ہے، واپس ہر صورت میں اس نے جانا ہی جانا ہے۔ وما اور نہیں، نحنو ہم بھی، مسبوقین کہ ہم اس سے عاجز نہیں ہیں۔ کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ میں کہوں جی میں نے چاہے کروڑ لوگوں کو ایک منٹ میں مارنا ہے یا ایک بندے کو مارنا ہے، تو اللہ تو سر نے کہنا کن فیکون، تو وہ کام فرشتے کر دیتے ہیں، جو بھی جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میں تو اس سے عاجز نہیں ہوں کہ میں نے اگر تمہیں مارنا ہے تو مارنا ہی ہے۔ اب دیکھیں بات وہی ہے کہ اگلی آیت جو آ رہی ہے، الا پر ان نبدلا سے لفظ نکل رہا ہے بدلنا، نون کا مطلب ہے ہم بدلتے ہیں، امثالکم تمہاری مثال جیسے، تمہارے جیسے ہی، ننشئکم اور اٹھا لاتے ہیں، فیما لا تعلمون جس کو تم نہیں جانتے ہو، کہ اس بات کے بدلے میں ہم لے آئیں تمہاری طرح کے لوگ اور اٹھا کھڑا کریں تم کو وہاں جہاں تم نہیں جانتے۔ اب اس بات کو سمجھ لیں ایسے کہ دیکھیں، اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے ماں باپ اگر یا ہمارے آباء و اجداد دنیا میں نہیں رہے ہیں تو ہم نے بھی نہیں رہنا۔ تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہیں تو ہم تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آتے ہیں۔ اللہ تو یہ تو ازل کے روز سے جو ہے نا وہ کام یہ چل رہا ہے سلسلہ، کہ جو دنیا میں آیا ہے تو اس نے تو جانا ہی جانا ہے، لیکن ہم اس حقیقت کو بھول چکے ہیں کہ موت بھی ہے برحق۔ بس سمجھتے ہیں کہ جو لوگ بس جا رہے ہیں وہی جا رہے ہیں، ہم نے نہیں جانا۔ ایک لمحے کا نہیں پتہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا کس وقت اس کو موت آ جائے، تو لہٰذا اس موت کی پریپریشن کرنی چاہیے۔ ایسے نہیں ہے کہ بس بیٹھے رہیں، کہ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں فضول تو پیدا نہیں کیا ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ، علم سے لفظ نکل رہا ہے جاننا، کہ تم جان لو۔ نشا کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، اولا کا مطلب ہوتا ہے پہلے، فلولا لا تذکرون پر کیوں یاد نہیں کرتے ہو۔ اللہ کہتا ہے تم اپنی پہلی اٹھان کو تو دیکھو۔ پہلی اٹھان کا مطلب ہے کہ حضرت آدم کی پیدائش کو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نا ہر طرح کی تخلیق کو کر کے اللہ نے بتایا کہ میں بھائی سارے کام کر سکتا ہوں، مٹی سے بھی بنا سکتا ہوں، حضرت آدم کی پسلی سے اماں ہوا کو بنا دیا، پھر حضرت مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام دے دیے، پھر چوتھی پیدائش جو ہے وہ عام انسانوں کا جو ہے نا میل اور فیمیل کے ملاپ سے انسان کا پیدا ہونا۔ تو اللہ تو کہتا ہے میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے بھائی، میں تو جو کام چاہے وہ میں کر سکتا ہوں۔ افرأیتم ما تخرصون، اب اللہ تعالیٰ نا آگے نا اپنے احسانات دیکھیں بتانے لگے انسان کو، کہ تم سوچو ذرا کہ کیا ہے۔ بلا تم دیکھو تو صحیح، تخرصون سے ہرس لفظ نکل رہا ہے، ہرس کا مطلب ہوتا ہے کھیتی۔ تو بلا تم دیکھو تو صحیح کہ تم جو کھیتی بوتے ہو، انتم تزرعونہ، کیا تم اس کو، تزرعونہ سے لفظ نکلا زراعت، کہ کیا تم اس کھیتی کو بوتے ہو یا اس کو بڑھاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا زارعون سے بھی زراعت ہے، یا ہم ہیں کھیتی کر دینے والے۔ کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے بیج لگائے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے لگائے ہیں لیکن وہاں سے کچھ بھی نہیں نکلتا، تو یہ اللہ کی ذات ہے کہ جو ہم فصلیں بھی بوتے ہیں
وہ نکلتی ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں میں چاہوں تو میں بھائی سب کچھ کر سکتا ہوں، ان فصلوں کو تباہ بھی کر سکتا ہوں، نہ چاہوں تو نکال بھی نہیں سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے سارے انتظام تو یہ تو پہلے ہی کہہ دیا کہ میں نے جب زمین کو بنایا تو انسان کی جتنی بھی ضرورت کی چیزیں تھیں ان ساروں کو میں نے زمین میں رکھ دیا، انسانوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی۔ لو نشاء، لو من اگر، نون کا مطلب ہے ہم، شاء کا مطلب ہے چاہنا، اگر ہم چاہیں لا جعلناہ تو اس کو کر ڈالیں خطامن چورا چورا یا رون ڈالیں، فضل تم تفکہون تو پھر تم رہ جاؤ باتیں بناتے ہوئے، حیران پریشان رہ جاؤ۔ اور تو یہ تو اکثر ایسے ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ فصلیں بالکل تیار ہوتی ہیں لیکن کیا ہے کہ اس میں آپ کو اینڈ ٹائم پہ وہ آ جاتا ہے، کوئی ایسا زلزلہ آ گیا یا طوفانی بارش آ گئی جس کی وجہ سے یہ ساری فصل جو ہے نا وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں میں چاہوں تو میں تو اس کو گھاس پھوس کر دوں دوبارہ۔ انا لا مغرمون، تو پھر تم کہو گے کہ ہم تو بھائی یہ پریشان رہ گئے، تو ہم تو خسارے میں رہ گئے، مغرمون قرض دار رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا کہ ساری فصل جو کسان جو سوچتا ہے کہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا اور اپنی زندگی کے باقی معاملات کو کروں گا، فصل اگر تباہ ہوتی ہے تو صرف کسان کی تو نہیں ہوتی نا، ساری دنیا کا نقصان ہوتا ہے کہ ظاہر کھانے پینے کی پھر کمی ہو جاتی ہے، قحط پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ سارے کام تو میں کرنے والا ہوں، بلکہ نحن محرومون، پھر تو ہم کہو گے کہ ہم بے نصیب ہو گئے ہیں، محروم رہ گئے ہیں کہ اگر میں ایسا کر دوں تو پھر بندہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں کیا ہوا بھئی یہ ساری فصل تو ہم نے اس کا فائدہ اٹھانا تھا لیکن کیا ہوا کہ یہ ساری تباہ ہو گئی۔ آگے پھر دیکھیں اگلی بات کیا کریں، افرأیتم الماء، ماء کا مطلب ہوتا ہے پانی، افرائی کا مطلب کہ تم دیکھو تو صحیح، را کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، تم بلا تم دیکھو تو صحیح، ماء پانی، الذی تشربون جو تم پیتے ہو، تشربون سے شراب لفظ نکلا ہے، روٹ ورڈ ہے شین را با، شرب کا مطلب ہوتا ہے پینا، کہ تم اپنے پانی کو تو دیکھو جو تم پیتے ہو۔ اب دیکھیں جیسے آج وہی بات ہے کہ آج کل کہہ رہے ہیں جی پانی کی کمی بہت ہو رہی ہے، اس لیے کہ بارش ہی نہیں ہو رہی۔ اب یہ بارش کا نظام اللہ نے کیوں بنایا کہ انسان کو ضرورت ہے پانی کی، اور اگر بارش نہیں ہوگی تو نہ فصلوں کو پانی ملے گا، نہ کسی اور کھیتیاں بھی جو ہے نا وہ نہ لہلہائیں گی اور نہ ہی وہ پھر پھل دیں گی، تو جب پھلوں کی کمی ہوگی تو قحط پڑ جائے گا۔ تو لہذا اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم اپنے ارد گرد کی چیزوں کو تو دیکھو تو صحیح۔ انتم کیا تم ہو، جو ہے نا حمزہ کے اوپر جو زبر ہے یا الف پیچھے جو افرائی تھا، تو اس کا بھی مطلب ہوتا ہے کیا، انتم تم، انزلتمو سے روٹ ورڈ نکل رہا ہے نون زا لام نازل، کیا تم نے اس کو اتارا ہے؟ اللہ کہتا ہے پانی کون اتارتا ہے بھائی، پانی تو آسمانوں سے میں ہی اتارتا ہوں، من المزنی بادلوں سے، ام نحن المنزلین یا کہ ہم اس کو اتارنے والے ہیں۔ اب پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ کوئی کسی باہر کے ملک کی تھی، تو اس میں بتایا کہ جیسے وہ نا بادل برسٹ ہوتے ہیں تو اوپر سے ایسے پانی آتا ہے نیچے جیسے وہ ایک آبشار